اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ کو لے کر۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں جس طریقے سے اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اب اس کو پوری دنیا سمجھنے لگی ہے، اور کہیں نہ کہیں غزہ کے خلاف جو اسرائیل نے ظلم کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اب اس کو لے کر پوری دنیا میں احتجاج، مظاہرے، آندولن اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ برطانیہ، سویڈن، فن لینڈ، ان ملکوں میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور آندولن ہو رہے ہیں۔ فلسطینی عوام، فلسطین کے بچوں، عورتوں پر جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاجی آندولن مظاہرے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل فن لینڈ، سویڈن، برطانیہ، حتیٰ کہ خود اسرائیل کے اندر بھی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ برطانیہ میں رائل ایئر فورس بیس کے باہر سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری بند کی جائے، یعنی اسرائیل کو جو ہتھیار دیے جا رہے ہیں وہ فوراً بند کیے جائے۔ فن لینڈ میں فلسطین حامیوں نے ایک اسلحہ ساز کمپنی کے دفتر کے شیشوں پر سرخ رنگ پھینک کر اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ سویڈن میں فلسطینی صحافیوں کی یاد میں مارچ کیا گیا جو اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی بند کرنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب خود اسرائیل کے اندر بھی ہزاروں افراد اسرائیلی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ تل ابیب، جو اسرائیل کی راجدھانی ہے تل ابیب، وہاں پر مظاہرین نے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج کیا اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے ایگریمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ کیا۔ دوسری بڑی خبر، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹیرف کو لے کر پوری دنیا تلملا رہی ہے، بوکھلا رہی ہے۔ خیر، دنیا کے دوسرے ملک تو آواز بھی اٹھا رہے ہیں ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف، لیکن ہمارے لاڈلے چہیتے وزیر اعظم نریندر مودی ٹرمپ کا ٹ اور ٹیرف کا ٹ بولنے سے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے کہ بھارت امریکہ تجارتی ایگریمنٹ، بزنس ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ ملتوی ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی ٹیم مذاکرات کے چھٹے دور کے لیے بات چیت اور ڈائلاگس کے لیے ٹرمپ کی ٹیرف ٹیم بھارت آنے والی تھی، کیونکہ ڈیری
مصنوعات پر تنازع ہے، جو ڈیری کی جو پروڈکٹس ہے جس کو لے کر باقاعدہ وواد باقی ہے، اور اب وہ وواد اتنا بڑھ گیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کا جو بزنس ایگریمنٹ ہے وہ ملتوی ہو سکتا ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو بھارت پر ٹیرف لگایا ہے، گویا کہ نریندر مودی نہیں، بھارت کے سینے پر خنجر گھونپا ہے۔ ہمیشہ ٹرمپ نے بھارت کو دھوکہ دیا ہے اور ٹیرف لگا کر تو باقاعدہ بھارت کے سینے پر خنجر گھونپ دیا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے وزیر اعظم ٹرمپ کے خلاف کبھی بھی منہ آج تک کھولا نہیں ہے، اور آگے بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی نریندر مودی ٹرمپ کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ خبر نے چونکا دیا ہے کہ بھارت امریکہ کا جو بزنس ایگریمنٹ ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر، دو بڑی خبریں غزہ ہی کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک خوفناک، ایک ڈراؤنا انکشاف اور بڑی دردناک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ غزہ میں صرف بچے 50,000 بچے شہید یا زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا نے خبردار کرد کیا ہے کہ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور بچوں پر جنگ کو فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ ایجنسی کے مطابق غزہ پٹی میں معائنہ کیے جانے والے زیادہ تر بچے کمزور، لاغر اور موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر امداد علاج انہیں نہیں مل پا رہا ہے۔ یونیسیف کے اعداد و شمار اور آنکڑوں کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 50,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں۔ UNO اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو پھر مزید بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ بچوں کے خلاف اس جنگ کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ غزہ پر یہ دوسری بڑی خبر کہ غزہ پر حملے کا اسرائیل کا نیا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ فلسطینیوں کو گھنی آبادی والا علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، یعنی غزہ پر حملے کا اسرائیل کا نیا منصوبہ سامنے آ چکا ہے۔ ایادن چوتھی بڑی خبر، جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ناروے جو ایک ملک ہے اس کے وزیر خزانہ کو ٹرمپ نے فون پر دھمکی دی اور دھمکی بھی کیا خبر ہے کہ اگر ہمیں، یعنی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں نوبل پرائز نہ ملا تو ہم تم پر ٹیرف لگا دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نوبل انعام کے لیے وہ اتنے ہی بےتاب ہو گئے ٹرمپ کہ انہوں نے ناروے کے وزیر خزانہ کو فون پر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں نوبل پرائز بھی اب دھمکیوں سے ملنے لگا ہے، اور کہنے لگے ٹرمپ کہ اگر ہمیں نوبل پرائز نہ ملا تو ہم ٹیرف لگا دیں گے۔ جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے لوگ ہنس بھی رہے ہیں اور افسوس بھی کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ناروے کو وزیر خزانہ کو فون پر دھمکی دے رہا ہے کہ ہمیں نوبل پرائز دو، اگر ہمیں نوبل پرائز نہیں دیے تو ہم تم پر بھی ٹیرف لگا دیں گے۔ آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ڈنمارک نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو، برسلز میں یورپی یونین کا اجلاس ہوا، اس موقع پر ڈنمارک کی وزیر اعظم جنہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سخت تنقید کی، اور انہوں نے یہ کہا ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہ اس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو دنیا کے لیے مسئلہ بن چکا ہے، پوری دنیا کے لیے۔ نیتن یاہو جس طریقے سے ظلم اور اتیاچار، اسرائیل جس طریقے سے فلسطین پر ظلم اور اتیاچار کر رہا ہے، اب اسرائیل کو اگر روکا نہ گیا، نیتن یاہو کو اگر روکا نہ گیا تو یاد رکھیں کہ پوری دنیا خطرے میں آ جائے گی۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کھل کر یہ اشارہ دے دیا کہ نیتن یاہو کو روکو، کیونکہ نیتن یاہو دنیا کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ میں جس طریقے سے تباہی
اسرائیل مچا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف ڈنمارک کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسے روکا جائے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنے گا۔ بلکہ ابھی نیتن یاہو کے تعلق سے انہوں نے یہ کہا ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہ نیتن یاہو دنیا کے لیے مسئلہ پرابلم بن چکا ہے، اب اس پر باقاعدہ پابندی عائد کی جائے۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مت والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ